والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حلال رزق کے مختلف ذرائع اور اس کے بارے میں جو احادیث کریمہ ہیں ان پر کلام چل رہا تھا۔ پچھلے پروگرام میں حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث پاک تھی کہ روایت میں ہے کہ آپ کی ایک لونڈی تھی جو دودھ بیچا کرتی تھی۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے یہ لونڈی غلام کا تصور ذرا سمجھ لیں کہ مسلمان جب کفار پر حملہ کرتے تھے اور ایسے علاقوں میں جہاں پر وہ دارالحرب کہلاتے تھے، یعنی وہاں کبھی اسلامی حکومت نہیں تھی، جو ایسی جگہ ہو جہاں کبھی بھی اسلامی حکومت نہ رہی ہو اور وہ کفار کا علاقہ ہو، اسے کہتے ہیں دارالحرب۔ اور آج کل جیسے اب یہ یو کے ہے، یو ایس وغیرہ ہے، یہ اس میں اگرچہ سابقہ ادوار میں اسلامی حکومت نہیں رہی ہے، لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک دارالاسلام ہوتا ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کو اپنی تمام تر مذہبی آزادیاں حاصل ہوتی ہیں، ایسی آج کل ان یورپ کنٹریز میں اور اس کے علاوہ جیسے یو کے، یو ایس وغیرہ جتنے بھی اور باہر کے ممالک ہیں، ان میں وہ تمام سہولیات موجود ہیں، آسانیاں موجود ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ آپ مسجدیں بنا سکتے ہیں، آپ اذان دے سکتے ہیں، اگرچہ بلند آواز سے منع کرتے ہیں لیکن اذان کی پابندی نہیں ہے۔ آپ جلوس وغیرہ جیسے میلاد کے جلوس نکلتے ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کی مذہبی علامات ہیں، شعار ہیں، انہیں کر سکتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر حقیقی تعریف دیکھی جائے کہ جہاں کبھی اسلامی حکومت نہیں رہی وہ دارالحرب ہوتا ہے، اور کفار کی حکومت ہو وغیرہ دارالحرب ہے، لیکن اب چونکہ یہاں آسانیاں ہیں اور تمام چیزیں وہ نظر آتی ہیں جو ایک اسلامی مملکت میں نظر آتی ہیں، تو اس لیے اس کو حکماً دارالاسلام ہی قرار دیا جائے۔ تو یہ یوں اس طرح بہت سارے علماء اپنے نظریہ رکھتے ہیں، دوسرے کچھ نظریہ رکھتے ہیں۔ بہرحال تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو دارالحرب ہوتا تھا مسلمان حملہ کرتے تھے، یعنی جہاں کوئی اسلامی حکومت نہیں تھی، جہاں اسلام کی شعار پر پابندیاں تھیں، جب حملہ ہوتا وہاں کے جو عورتیں اور مرد قیدی بنا لیے جاتے تھے وہ پہلے حاکم اسلام کے پاس آتے تھے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے جاتے، اور پھر انہیں مجاہدین کے اندر تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ کبھی حاکم اسلام خود بھی رکھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ جو تقسیم ہوتے تھے، جو لڑکے ہوتے تھے یا مرد ہوتے تھے وہ غلام کہلاتے تھے، جو عورتیں ہوتی تھیں وہ کنیز یا لونڈیاں کہلاتی تھیں۔ امہ، اس کو عربک میں امہ کہتے ہیں، اماتن۔ ابھی جو عورتیں ہوتی تھیں اس کا شرعی طور پر حکم یہ تھا کہ ان عورتوں سے بغیر نکاح کے تعلق قائم کرنا آقا کے لیے جائز ہے۔ جس کی وہ لونڈی ہوتی تھی وہ اس کا آقا کہلاتا تھا، جو اس کا مالک ہوتا وہ آقا کہلاتا تھا، اور اس کے لیے جائز ہے کہ یہ بغیر نکاح کے اپنے لونڈی سے تعلق قائم کر لے۔ جو بچہ پیدا ہوگا وہ بالکل طیب حلال ہوگا اور اس کا نسب اسی آقا سے ہوگا۔ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ عام اجنبی عورت سے اگر مسلمان عورت سے نکاح کرنا ہے تو نکاح کرنا ہوگا باقاعدہ، اس کو اپنی بیوی بنانا ہے تو نکاح کرنا ہوگا۔ لیکن جو لونڈی وغیرہ ہوتی تھیں ان میں گویا کہ جب آپ حملہ کر کے ان کو لونڈی بنا لیتے تھے تو ان کا لونڈی بننا ہی نکاح کے قائم مقام ہوتا تھا، اور اس طرح پھر ملکیت حاصل ہو جاتی تھی آقا کو اس لونڈی پر، اور اس کا تعلق قائم کرنا جائز۔ ہاں اگر آقا نہیں چاہتا تھا بعض اوقات لونڈی کی شادی کر دیتا تھا کسی آدمی کے ساتھ، اب اس کی کنیز بھی رہتی تھی لیکن اس شخص کی بیوی بن جاتی تھی۔ اب آقا اس سے تعلق قائم نہیں کر سکتا تھا کیونکہ کسی کی بیوی بن گئی، لیکن لونڈی اسی کی ہوتی تھی، تو وہ پھر اس کے لیے نکاح ضروری تھا کہ آقا کے علاوہ اگر وہ کسی کے پاس جانا چاہتی ہے تو پھر نکاح کے ذریعے جا سکتی تھی، ورنہ وہی زنا کا تصور، لیکن آقا کے لیے جائز۔ تو امید ہے کہ آپ یہ تھوڑا سا تصور آپ کے ذہن میں آیا ہوگا۔ تو حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک لونڈی تھی جو دودھ بیچا کرتی تھی، اور حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ دودھ کی قیمت لے لیا کرتے تھے، کیونکہ یہ بھی قاعدہ شرعیہ ہے کہ غلام جو کچھ کمائے گا وہ آقا کا ہوگا، جو کچھ کمائے گا، لیکن اس کا کمانا اور تجارت کرنا بھی آقا کی اجازت پر موقوف ہوا کرتا تھا۔ تو اس میں جس کو اجازت دے دیں اس کو کہتے ہیں معزون، اور جو اجازت جس کو نہ دی گئی اس کو غیر معزون کہتے ہیں۔ تو غلام معزون جو ہوتے تھے یہ اجازت کے ساتھ، اذن کے ساتھ بازاروں میں جاتے تجارت کرتے، لیکن جو کچھ نفع کماتے تھے وہ سب کا سب آقا کا ہوتا تھا۔ تو یہ بھی ایک کمائی کا ذریعہ تھا اس دور میں کہ
کہ اپنے غلام کے ذریعے اس کے اندر اگر مہارت ہے اور وہ اچھی تجارت کر سکتا ہے تو بعد اوقات آقا کہتا ٹھیک ہے جا کے تم کرو، وہ کرتا اور اس کے ذریعے پھر جو نفع حاصل ہوتا آقا اس کو رکھ لیا کرتا تھا۔ ایسے ہی آپ نے کیا تو ان سے کہا گیا کہ سبحان اللہ، آپ دودھ بیچ کر اس کی قیمت لیتے ہیں۔ تو یہ تعجب اس وجہ سے پیدا ہوا کہ وہاں پہ اونٹوں کی کثرت تھی، ہر ایک کے پاس گھر میں جانور تھے، تو دودھ نکال کے سب اپنے، جیسے گاؤں کے اندر ہوتا ہے ہر گھر کے اندر بھینس ہے تقریباً ہوتی ہیں، تو اپنے اپنے وہ خود ہی جانور سے دودھ نکال لیتے ہیں۔ تو وہاں پہ بھی ایسے رواج تھا، تو وہ حیرانی ہوئی کہ آپ دودھ بیچ کے قیمت لے رہے ہیں۔ فرمایا کہ ہاں، اور اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں پر وہ زمانہ بھی ضرور آئے گا جس میں فقط دراہم اور دنانیر ہی فائدہ پہنچائیں گے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی حدیثوں کا مجموعہ بنایا اس کو مسند امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، اور اچھا یہ حدیث کا مجموعہ ہے، اور بلکہ بعضوں نے تو یہ کہا ہے کہ ابن ماجہ کو صحیح ستہ سے نکال کر اس کو ڈالنا چاہیے تاکہ 6 کتابیں جو ہیں ان میں یہ بھی شامل ہو، اور بہترین مستند اس میں حدیثیں ہیں بہت ساری۔ تو آپ نے گویا کہ یہ بیان فرمایا کہ یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال روزی کا ایک ذریعہ مجھے دیا ہے تو میں کیوں نہ اس کے ذریعے پیسہ کما لوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ وہ بھی آئے گا جس میں دراہم اور دنانیر ہی فائدہ پہنچائیں گے۔ کہنے کا مطلب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا کہ اگر تم دنیا حاصل کرنا چاہو گے، یعنی اپنی ضرورتیں، تب بھی پیسے کی ضرورت ہوگی، اور اگر دین کا کام کرنا چاہو گے اس کے لیے بھی پیسے کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ حضرت نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو میرے لیے جائز اور حلال رکھا ہے اور میں اس کے ذریعے اگر کچھ مال کماتا ہوں، تو جیسے کہ حدیث میں ہے کہ دراہم اور دنانیر ہی فائدہ پہنچائیں گے، تو پھر اس کے ذریعے میں دین اور دنیا کا فائدہ حاصل کر سکتا ہوں۔ بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تو یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین کا کام بھی دراہم اور دنانیر سے ہوگا۔ جیسے کہ آج آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ شرعی جہاد دیکھ لیں، بغیر پیسے کے نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کو ہتھیار خریدنے ہیں، وہ بھی جدید ترین ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہو تو آپ کسی کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی پیسہ چاہیے۔ اگر آپ کو عمارات بنانی ہے، جیسے دینی مدارس ہیں یا مساجد ہیں، ان کے لیے بھی مال چاہیے۔ خصوصاً باہر کے ملک میں آپ چلے جائیں تو وہاں کا گورنمنٹ کا اپنا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے میٹیریل کے اعتبار سے، اور مختلف قسم کے لوازمات کے جی ایگزٹ بھی ہونا چاہیے اس میں، اور آگ لگ جائے تو اس کے لیے تمام تر فائر کو ختم کرنے کا نظام بھی ہونا چاہیے۔ ان چیزوں کا حساب کیا جائے تو جو بلڈنگ ہمارے ملک پاکستان میں شاید 4 کروڑ کی بنے گی، وہاں تقریباً 20 کروڑ تک اس کی قیمت پہنچ سکتی ہے۔ اتنا ڈیفرنس آ جاتا ہے کیونکہ وہاں پر زیادہ ریکوائرمنٹس ہیں۔ تو اب آپ بتائیے کہ اتنی بڑی بڑی مساجد، اتنے بڑے بڑے مدارس بغیر مال کے کیسے چلیں گے؟ پھر جو بچے اس میں آ کے ہاسٹل میں رہتے ہیں ان کا معاملہ، پھر کتابیں کی چھپائی، پھر اور چیزیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل حق فرمایا کہ آج دین کا کام بھی پیسے کے بغیر بہت ہی مشکل ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کے اندر، اب مثال کے طور پہ اگر ایک شخص مسجد میں کھڑے ہو کے درس دے رہا ہے تو وہ تو اگر پیسے نہیں بھی لے رہا تو بغیر پیسے کی بھی ہو رہا ہے، لیکن جو دین کا ایک اجتماعی مجموعی کام ہے، ایک بڑے پیمانے پر کام ہے، وہ کہنا مقصود ہے کہ بغیر دراہم اور دنانیر کے نہیں ہوگا۔ اب یہ دیکھیے حضرت یہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ابن ماجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں شام اور مصر کی طرف اپنا مال تجارت بھیجا کرتا تھا۔ جو ایک دفعہ میں نے عراق کی طرف مال بھیجنے کی تیاری کی، یعنی شام اور مصر مال جاتا تھا، اچھا پروفٹ بھی ہوتا تھا، لیکن میں نے سوچا چلو اس دفعہ یہاں نہیں بھیجتا ہوں بلکہ عراق کی طرف بھیجتا ہوں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا کہ اے ام المؤمنین، میں شام کی طرف مال تجارت بھیجا کرتا تھا مگر اب عراق کی طرف بھیج رہا ہوں، یعنی گویا کہ ایک طرح سے مشورہ طلب کر لیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ کرو، تمہیں اپنی نفع بخش تجارت سے کیا دشمنی ہے؟ جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کے لیے روزی کا ایک سبب بنا دے تو اسے نہ چھوڑے جب تک اس میں رکاوٹ نہ آئے یا نقصان نہ ہونے لگے۔ دیکھیں یہ بڑی پیاری بات ہے، اور دونوں چیزیں کور کر لی ہیں۔ ایک تجارت ہوتی ہے
ایک آپ کی جاب ہے جس پہ آپ کو سیلری مل رہی ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ پیغام دیا ہے کہ جب تمہیں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے حلال روزی کا اچھا ذریعہ دے دیا ہو تو اسے خواہ نہ چھوڑا جائے، اسے خواہ ختم نہ کیا جائے، جب تک کہ جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں وہاں بہت رکاوٹیں پیدا نہ ہو جائیں، یا پھر جس تجارت وغیرہ کو آپ کر رہے ہیں اس میں بہت زیادہ نقصان نہ شروع ہو جائے، تب تک اس کو نہ چھوڑیں۔ اگر ایک معقول نفع مل رہا ہے، اگر ایک لگی بندی روزی آپ کی ہے تو اس کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہوتا ہے کہ آپ کو ایک جگہ سے مستقل طور پر آمدنی آتی رہے۔ یہ بہت ہی پیاری بات ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہاؤس وائف ہیں، لیکن آپ کی بصیرت دیکھیں کتنے اچھے انداز سے آپ نے مشورہ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جو کہا جاتا ہے کہ جو عورتیں ناقصات العقل ہیں ان سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اگر عورتوں سے مشورہ کرو گے کبھی کامیاب نہیں ہوگے، یہ غلط خیالات ہیں۔ دیکھیں، یاد رکھیں کہ عورتوں کو بھی اللہ نے بڑی ذہانت سے نوازا ہے۔ انہیں ناقصات العقل جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے کہ ان کی عقلیں تھوڑی ناقص ہوتی ہیں، اس کی میں نے جو وجہ سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر ان کا جو طبعی تقاضا ہے یا ان کی طبیعت ان کی عقل پر غالب آ جاتی ہے، تو عقل دب جاتی ہے، یعنی عقل سے فیصلہ کم کرتی ہیں، اپنے دل سے فیصلہ زیادہ کرتی ہیں، تو جوش جذبہ ہوتا ہے، دل کی نفرت ہوتی ہے، جلد بازی ذرا عورتوں میں ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ فیصلہ کرنے میں جلدی کرتی ہیں، عقل سے فیصلہ نہیں کرتی، اس وجہ سے اکثر فیصلے کر کے پچھتاتی ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے، ورنہ عورتیں بہت ذہین ہوتی ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں ہمارے ملک میں تو نہیں، لیکن باہر کے ملکوں میں آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ عورتیں گورنمنٹ کے اداروں میں انوالو ہیں، باقاعدہ مطلب بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، جابز کر رہی ہیں، مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، کچھ ہے ذہن کے اندر تبھی تو کر رہی ہیں۔ تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں جی بیوی سے مشورہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، ماں سے مشورہ نہ کرو۔ مشورہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، ضرور کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اور میرے تو کثرت تجربات آپ کہہ لیجئے کہ میں مشورہ کرتا ہوں، اپنی والدہ سے بھی کر لیتا ہوں، اپنی وائف سے بھی کر لیتا ہوں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جس کی طرف ہمارا ذہن نہیں ہوتا، اچھا مشورہ وہاں سے آ جاتا ہے، کیونکہ مشورہ خود یا کوئی اچھی بات کا ذہن میں آنا، صحیح بات یہ ہے کہ اپنا ذاتی کمال نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ذہن میں ڈالا جاتا ہے، الہام اللہ کی طرف سے ہے۔ لہٰذا یہ ہو سکتا ہے کہ میرے ذہن میں اچھی چیز ڈالی جائے، یہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کے ذہن میں ڈال دی جائے، مجھے اس سے محروم رکھا جائے، اس لیے مشورہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن خواتین کو بھی یہ چاہیے کہ اگر شوہر مشورہ کر رہا ہے تو مشورہ ہی دیں، یہ نہیں کہ حکم دیں، آرڈر دیں، فیصلہ کن بات کہیں، کیونکہ شوہر نے مشورہ مانگا یہ کر لوں، ہاں کریں، اس نے نہیں کیا، کہ کیا فائدہ ہوا مجھ سے مشورہ مانگنے کا، میری بات تو مانتے نہیں ہیں۔ ارے بھائی آپ مشورہ دیں، خالی ٹھونسے نہیں، مشورہ ٹھونسنے کا نہیں میں عرض کر رہا ہوں، مشورہ دیں، مان لے سامنے والا، ٹھیک نہیں مانے تو کوئی بات نہیں۔ تو اس لیے بھی بعض اوقات جو شوہر حضرات ہوتے ہیں وہ گھبراتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ ساری بات اس کو بتانی پڑے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ سمجھے گی کہ میں زیادہ ذہین ہوں تبھی تو مجھ سے مشورہ ہو رہا ہے، تیسری بات یہ کہ اس پہ اکڑ جائے گی کہ میری بات ماننی چاہیے تھی، نہیں مانی تو میری بے عزتی کر دی۔ یہ چیزوں سے بہنوں کو بھی باہر نکلنا چاہیے۔ اب ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مشورہ کیا گیا تو آپ نے فوراً ایک اچھا مشورہ دیا، اور آپ مجتہدہ ہیں، بہت بڑی مفتیاں ہیں، بہت بڑی عالمہ ہیں، کثیر مسائل میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا آپ سے رجوع کرنا ثابت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے تو اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ عورتوں کی طبیعتیں ان کی عقلوں پر غالب آ جاتی ہیں، ان کا باطن ان کی عقل پہ غالب آتا ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ ایک ایک عورت کو دیکھیں گے تو ہر عورت میں کوئی نہ کوئی اللہ نے خصوصیت رکھی ہوتی ہے، اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ جو واقعی بہت اچھا عقلی فیصلہ کرتی ہیں، اور ان کے عقلی فیصلے ان کی طبیعتوں کے تقاضوں پر غالب رہتے ہیں۔ تو اس لیے مشاورت میں بہرحال کوئی حرج نہیں ہے۔ اب خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو آپ نے کتنا پیارا جملہ کہا، فرمایا ایسا نہ کرو، تمہیں اپنی نفع بخش تجارت سے کیا دشمنی ہے؟ اگر ایک جگہ تم بھیج رہے ہو مال اور وہاں سے اچھا نفع ہو رہا ہے تو اس کو چھوڑو نہیں، یہ آپ کے کہنے کا مطلب تھا، اور یہی ہمیں بھی سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ ایک مارکیٹ میں اپنی کوئی پروڈکشن بھیج رہے ہیں تو دوسری کو ٹچ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ایک میں آپ بھیج رہے ہیں اس سے اچھا پروفٹ ہو رہا ہے، اس کو آپ بالکل چھوڑ کر ایک نئی مارکیٹ کے اندر اپنا مال انویسٹ کرنا چاہیں یا پروڈکشن اپنی پروڈکٹ وہاں بھیجنا چاہیں،
یہ ضرور غیر مناسب فیصلہ ہے کہ آپ وہ پہلے اسٹیج کو کیوں چھوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کو ذریعہ اور سبب حلال رزق کا بنا دیا ہے، تو دوسرا تیسرا اسی طریقے سے بعض لوگ ہوتے ہیں اچھی جاب لگی ہوتی ہے، لگی بندی ایک سیلری آتی ہے، گھر میں پتہ ہوتا ہے بھی ہر مہینے انشاءاللہ اس ڈیٹ تک تو آئے گا، تو بڑے اچھے انداز سے چلتا رہتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں میں جاب چھوڑ کے میں چاہتا ہوں تجارت کی طرف آ جاؤں۔ اب انہیں لاکھ سمجھا، اچھا بعض تو گورنمنٹ جاب چھوڑ دیتے ہیں، وہ مطلب گولڈن ہینڈ شیک کی بیماری چلی تھی پچھلے دنوں، اب بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں، تو پیسے لے لیے، ریٹائرمنٹ دے دی، تجارت کی طرف آ گئے، نہ یہ چلا اور نہ نوکری رہی، پھر رل گئے بیچارے لوگ۔ کتنے ایسے ہیں جو رل جاتے ہیں، اور ان کو اصل میں سبز باغ دکھانے والے بہت سارے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یار تم فلاں چیز چھوڑ دو، فلاں تجارت ختم کر دو، فلاں نوکری ختم کر دو، یہ کام کرو، اس میں بڑا نفع ہے۔ ایسا اس کے سامنے ایک منظر کشی کریں گے کہ آدمی کا دل خود بخود اس طرف مائل ہو جائے، اور انسان وہ کر بیٹھتا ہے اور ہاتھ پاؤں کٹوا لیتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی جو اصل جاب ہے وہ کبھی نہ چھوڑے، اور خصوصاً اگر دینی حوالے سے کچھ ہے تو کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ یہ میرا مشاہدہ ہے کہ اگر کوئی دین کا کام کر رہا ہے اور اس جگہ وہ فائز ہے، اس سے وہ سیلری بھی لے رہا ہے، چاہے اسے چھوڑ کر جب وہ دینی کام کی نوکری کو چھوڑ کر دوسری طرف جاتا ہے تو اکثر نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اگرچہ یہ نوکری ہے لیکن دین کا کام بھی ہے اور اس کی برکات بہت زیادہ حاصل ہوتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کے مشورے دینے والے لاکھوں ہوں گے، ہونا یہی چاہیے کہ جو حلال روزی کا ذریعہ ہے وہ قائم رہے، پارٹ ٹائم جاب کو انسان کر لے، پارٹ ٹائم کوئی اور بزنس کر لے جو تھوڑا ٹائم نکال کر، یا کسی اور کے ساتھ انویسٹمنٹ کر لے تاکہ یہ روزی کا ذریعہ بند نہ ہو۔ ہماری شرعی تعلیم یہی ہے۔ اور وہ حضرات جو مطلب چلتے ہوئے کاموں کو چھوڑ کر دوسرے کاموں کی طرف بڑھ جاتے ہیں، ایک جگہ اچھی خاصی دکان چل رہی ہے، چاہے پروفٹ تھوڑا کم ہے لیکن آ تو رہا ہے نا، ماہانہ پروفٹ آ رہا ہے، اسے بند کر دیں گے، لالچ میں دوسری جگہ کریں گے، نہ وہ رہتا ہے نہ یہ رہتی ہے۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، یہ نقصان کا باعث ہے۔ ہاں، ایک اور روایت عرض کرتا ہوں، بخاری کی روایت ہے، اور یہ تقوی اور پرہیزگاری پر مشتمل ہے۔ ذرا غور سے اس کو دیکھیے گا کہ ہمارے اکابرین کس طریقے سے رزق حرام سے بچنے کے لیے اہتمام کرتے تھے، اور ایک ہمارا معاملہ ہے کہ بس آ جائے، مفت میں مل رہا ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے، پھر تو دوست سے یہ بھی نہیں پوچھنا ہے کہ یار تم جو یہ پھل لے کر آئے ہو چوری کر کے تو نہیں لے کر آئے ہو، بس آ جانے دو، اور بعضوں کو پتہ ہوتا ہے کہ چوری کر کے لایا پھر بھی کھا جاتے ہیں۔ تو ان بزرگوں کے واقعات دیکھیں، انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔